علماء میں اور اولیاء میں فرق ہے۔ ریفرنس کہاں سے آتا ہے؟ جو حدیث صفحہ در صفحہ، کتاب در کتاب چلتی آئی ہے اس کا ریفرنس ہے۔ یہ صفحہ در صفحہ، کتاب در کتاب جو علم آ رہا ہے یہ ظاہری ہے، اس کا ریفرنس ہے۔ دوسرا علم ہے سینہ بسینہ، اس کا ریفرنس محمد کی ذات ہے، مرشد کی ذات ہے۔ اس کی ریفرنسنگ کیسے ہوتی ہے؟ تو انتہائی پیار اور محبت سے میں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مت سوچو کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے ہی ڈھونڈو گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ لوگوں نے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی بات کہی ہے، کیونکہ بات بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ بنا دیا گیا ہے، ہمارا یقین یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو قرآن سے باہر ہے اس کو نہیں مانو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب کچھ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کوئی مثال دے دو کہ کیا قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کی فرضیت آئی ہے، قرآن میں نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی یہ نہیں سکھایا گیا۔ تو آج جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ پھر کس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں مرشد کامل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کو پھر مرشد ولی عطا نہیں کرتا۔ ایسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے، میں ایک بڑا ہی نازک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن بڑا ضروری ہے۔ جب کوئی مولوی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ حوالے دیتا ہے، فلاں جلد میں صفحہ نمبر یہ، باب یہ۔ لیکن جب کوئی ولی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ کوئی حوالہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ حدیث اس نے خود محمد رسول اللہ سے سنی۔ اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ آج تک میں نے جتنی صوفیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، کسی ولی نے کسی حدیث کا ریفرنس نہیں دیا۔ اب غیبت کے بعد جب میں میر صاحب کو ملنے کے لیے امریکہ گیا تو انہوں نے بڑی باتیں سنائی شروع میں۔ ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا میر صاحب کا؟ وہ کہتے تھے یار تم جو ذاکرین لوگ ہو ایسے ہی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو، تمہارے پاس کوئی ریفرنسنگ تو ہے نہیں۔ پراپر نمبر ہونا حدیث کا، ریفرنس ہونا، کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میر صاحب دیکھیں، علماء میں اور اولیاء میں فرق ہے۔ ریفرنس کہاں سے آتا ہے؟ جو حدیث صفحہ در صفحہ، کتاب در کتاب چلتی آئی ہے اس کا ریفرنس ہے۔ یہ صفحہ در صفحہ، کتاب در کتاب جو علم آ رہا ہے یہ ظاہری ہے، اس کا ریفرنس ہے۔ دوسرا علم ہے سینہ بسینہ، اس کا ریفرنس محمد کی ذات ہے، مرشد کی ذات ہے۔ اس کی ریفرنسنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ حدیث میں نے اپنے مرشد سے سنی، میرے مرشد نے ان کے مرشد سے سنی، ان کے مرشد نے ان کے، اور ان کے مرشد نے حضور سے سنی۔ یہ ایک جو ہے یہ ایک اسپرچول چین ہے، اور یہاں ظاہر میں چین آف اتھارٹی ہے۔ یہ ایسی اتھارٹی ہے جس کی کوئی اتھارٹی نہیں۔ اچھا، اب یہ چیز تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ریفرنسنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں ظاہری علم چل رہا ہے، ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، پانچویں کو بتایا، یہ چلی آ رہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ سینہ بسینہ علم والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جو حدیث اولیاء کے سلسلے میں چل رہی ہیں
مولویوں نے اس کو شامل نہیں کیا کتب میں، ان کی تو ریفرنسنگ نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، مرفوع حدیث ہے۔ اس طرح تعلیمات فخر کی ساری حدیثیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں وہ مولویوں نے سب خارج کر دی، نکال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو گیا۔ اب آپ فیوض یزدانی غوث اعظم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مفتی، مولوی، جتنے بھی لوگ میری گفتگو سنتے ہیں، میں ان لوگوں کو مخاطب ہوں، دوغلی پالیسی نہیں رکھو، یا تو غوث اعظم کو ماننے کا اقرار کرو یا غوث اعظم کو نہیں مانتے اس کا انکار کرو۔ اگر مانتے ہو تو پھر جو حدیث غوث اعظم نے اپنی کتاب فیوض یزدانی میں لکھی ہے، سر الاسرار میں لکھی ہے، اس حدیث کو مانتے کیوں نہیں تم؟ جو غوث اعظم کو ماننے والے ہیں وہ بھی ان کی درج شدہ حدیثوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ مرشد کے تصور سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اب میں سنا دوں گا تمہیں یہ حدیث ہے نا، تم کہو گے حوالہ کہاں ہے؟ میں حوالہ کہاں سے دوں گا، وہ تو سینہ بسینہ آئی ہے نا۔ اچھا بھائی بات سنو، ہم نے کوئی آیت سنائی، آپ نے کہا حوالہ دو، ہم نے کتاب میں پڑھ کے کہہ دیا کہ بھائی یہ فلاں سورت کی فلاں آیت نمبر ہے، یہ حوالہ ہو گیا۔ اگر آپ حضور سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا تو حضور قرآن کا کیا حوالہ دیں گے؟ وہ تو ان کے سینے میں آیا تھا۔ تو انہی چکروں میں پڑ گئے لوگ۔ تو جو اصل احادیث ہیں جن کی حفاظت نور سینوں میں کرتا رہا، جس میں رد و بدل ہونے کا شائبہ تک نہیں ہے، کیا کہا میں نے؟ جن حدیثوں کی حفاظت نور سینوں میں کرتا رہا، ہمارے لیے تو وہ احادیث جو ہے سند والی ہیں۔ اب جیسے حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب فیوض یزدانی میں ارشاد فرمایا کہ ہر متقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یہ حدیث ہے مبارکہ۔ اس کو ہم حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے۔ اب غوث اعظم کو کس نے کہا؟ غوث اعظم کو براہ راست حضور پاک نے کہا، یہ حوالہ ہو گیا۔ اب اگر تم جو ولیوں کے ماننے والے لوگ ہو، ولیوں کی بیان کردہ احادیث کو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر ان ولیوں کو ماننے کا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، دوغلے ہو۔ بھائی وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے پیروکار کہلاتے ہیں، میں جو اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں، میں اشارہ کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت، خصوصاً بریلوی گروپ کو۔ تم تو دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم تو ولیوں کے ماننے والے، تصوف کے ماننے والے۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہاں جی ہم غوث پاک کی 11ویں بھی دیتے ہیں، چھٹی شریف بھی مناتے ہیں، اور دوسری طرف اگر انہی اولیاء اللہ سے مذکورہ یا منقولہ کوئی حدیث کوئی بیان کرے تو آپ اس حدیث کو نہیں مانتے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ابے جس کی 11ویں دے رہے ہو وہ ہے نا سند والا، جس کی چھٹی شریف کھا رہے وہ ہے نا سند والا۔ ان کی 11ویں ان کو کھانا میں کوئی دشواری نہیں ہے، ان کو ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ان کی تعلیم کو نہیں مان سکتے کیونکہ ان کی تعلیم ان کا جو ہے تختہ الٹ دیتی ہے۔ انہوں نے یہ 11ویں اور چھٹی شریف کے پروگرام تو اس لیے انعقاد کرتے ہیں کہ اس میں چندہ آتا ہے، روٹیاں حلوے ملتے ہیں، یہ ان کے لیے فیسٹیوٹی ہے، یہ ان کے لیے سیزن ہے۔ یہ 11ویں کا سیزن آ گیا ہے، یہ 12ویں کا ربیع اول مناؤ، بڑا پیسہ بناتے ہیں نا لوگ۔ تو دو باتیں ہو گئی اہم ترین آج کی۔ نمبر 1 یہ ہو گئی کہ جو حدیث ولیوں سے آئی ہے اس کا ریفرنس وہ مرشد ہے اور وہی سچی حدیث ہے، اور یہ جو کتابوں کے ذریعے آئی ہے یہ ضعیف ہے ولی کی نظر میں۔ کیوں؟ پوچھو کیوں ضعیف ہے؟ ارے بھائی اس لیے ضعیف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جبریل کو ساتھ بھیجا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو یہ حدیثیں تو بغیر جبریل کے ہی 1400 سال سے چھپتی آ رہی ہیں، اور ان کی طباعت میں، پرنٹنگ میں مولویوں کا عمل دخل ہے، اور ہزاروں ایویڈنسز موجود ہیں کہ مولویوں نے کتابوں سے ہزاروں حدیث کو غائب کر دیا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صحیح البخاری ہے نا، یہ ایک بندہ گزرا ہے امام حدیث
ناصر البانی، یہ بڑا مشہور نام ہے. تو اس بندے نے صحیح بخاری کی حدیث میں سے جب اس نے تصحیح کی ہے تو اس ایک کتاب میں سے 800 حدیثوں کو رگڑ ڈالا. 800 حدیثیں نکال کے باہر کی، کہا کہ یہ سب ضعیف. لہٰذا اب آپ دیکھیں گے مزیدار، میں جو ہنسی اس لیے آئی ہے کہ دیکھو یار کتنی شیطانیت کی، کہ اب آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ وضو کے بارے میں حدیثیں، انزال کے بارے میں حدیثیں، غسل کے بارے میں حدیثیں، جنازے کے بارے میں حدیثیں، صلاۃ کے بارے میں حدیثیں کہ بس صلاۃ پڑھو صلاۃ پڑھو. اور کوئی مرشد کے بارے میں حدیث کیوں نہیں ہے تمہاری کتابوں میں؟ جب قرآن مجید میں مرشد کا ذکر آیا ہے تو حدیثوں میں کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی. جب قرآن میں مرشد کا ذکر ہے تو تمہاری حدیثوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور کوئی حدیث کتابوں میں نہیں ہے ایسی جو مرشد کا ذکر کرے. یہ جو ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے نا، مرشد کامل والی، یہ حدیثیں ساری ہم نے ولیوں کی کتابوں میں دیکھی ہیں، یہ ان کتابوں میں نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں تو اس کا شیخ شیطان ہے. یہ حدیث ہے، لیکن آپ کو یہ حدیث صرف ولیوں کی کتابوں میں ملے گی، کسی علمی کتاب حدیث میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. اچھا، اب یہ حدیث جو ہے کم سے کم یہاں پر جو لکھا ہے 2 جگہ بیان ہوئی ہے. ایک تو یہ حدیث بیان ہوئی ہے عین الفقر میں، جو کہ سلطان حق باہو کی کتاب ہے، عین الفقر. اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کو ملے گی احیاء العلوم الدین. یہ جو کتاب ہے یہ امام غزالی کی کتاب ہے. ان 2 کتابوں میں یہ حدیث ملے گی. نہ آپ کو یہ حدیث ملے گی بخاری میں، نہ آپ کو یہ ملے گی مسلم میں، نہ سنن ابو داؤد میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ شیبی میں، نہ اس میں، نہ اس میں، کسی میں نہیں ملے گی. صرف ولیوں کی کتاب میں ملے گی. تو جو لوگ ولیوں کو نہیں مانتے ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے. تو جن لوگوں نے صرف کتب احادیث کی مولویوں والی پڑھی ہیں وہ تو علم باطن کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے، یہ سب فضول ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی. لیکن میں آج آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہوں کہ جب مرشد کا ذکر قرآن میں ہے تو حدیث میں کیوں نہیں ہے تمہاری؟ پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ تم نے وہ حدیثیں نکال دی. تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر. جو نقات قرآن کے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، تو جب آپ اس کو ایکسپلین کرتے تو وہ حدیث بن جاتی. تو آپ دیکھیں ان میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مرشد کامل پکڑو. ہاں، داتا علی حجویری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، فقیر کی آواز پر لبیک کہنا. جب تمہیں وہ رب کی طرف بلائے اور تمہیں علم دے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا، اور جو اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. مرشد کامل کے لیے تو بڑی حدیثیں ہیں. اور آپ یقین کریں آج سے 400 سال پہلے جب سلطان حق باہو نے حدیثوں کے اوپر کام شروع کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ 400 سال پہلے انہوں نے کہا جی میں نے حدیثوں کی تحقیق کر لی ہے، ساری حدیثوں. اور انہوں نے کہا کہ صرف 40 حدیث یہ سچی ہیں جو میں نے جمع کر لی ہیں، باقی سب جھوٹی. کتنی؟ 40 حدیثیں. ان 40 حدیثوں میں سے ایک وہ حدیث ہے جو میں بار بار بیان کرتا ہوں، اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی. 40 حدیثیں کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے سلطان باہو نے کہا کہ صرف 40 سچی حدیثیں، باقی سب جھوٹی ہیں. اور آج سے کوئی 20-22 سال پہلے میں نے سرکار سے ان 40 حدیثوں کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا سرکار یہ 40 حدیثیں تو صحیح ہے نا؟
فرمایا یہ 40 حدیثیں صحیح تھیں، اب ان 40 حدیثوں میں بھی گڑبڑ ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار یہ تو ولیوں کی کتابوں میں ہے جو اب 40 بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ولیوں کی کتابیں فرشتوں نے لکھی ہیں، ولیوں کی کتابیں فرشتوں نے لکھی ہیں، یہ بھی مولویوں نے جو لکھوائی ہیں نا، ان میں بھی گند کر دیا انہوں نے۔ تو پھر ایک ہی بات سرکار گوھر شاہی نے فرمائی، اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا مجھے، استاد تم نے وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں پڑھا کہ گیا حدیث دور حدیث لن ترانی؟ پھر کہا کہ اب یہ حدیثوں کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ اللہ کی نشانیوں کا، امام مہدی کا زمانہ ہے۔ اور اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ تو امام مہدی کے پاس جا، اب نہ تجھے کسی حدیث کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اب ڈائریکٹ جو ہے نور کا انجیکشن لگوا، اگر تیرا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا پھر تیرے لیے وہ اللہ اللہ ذکر قلبی کافی ہے۔ گیا دور حدیث لن ترانی۔ اب حدیثوں سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ وہ حدیثیں اتنی ساری جھوٹی آ گئی ہیں، بلکہ سرکار نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا لوگوں کو کہ یہ اگر یہ ہم ان حدیثوں کو مان لیں تو یہ تو ہمارا ایمان ہی لے ڈوبے حدیثیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہر چیز کا حوالہ قرآن اور حدیث سے نہ مانگو، پریکٹیکل دیکھو۔ یہ نہیں پوچھو جا کے کسی فقیر سے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، بلکہ یہ کہو مجھے اللہ تک پہنچاؤ، پہنچا دے تو پھر جھک جاؤ۔ اگر وہ اللہ تک پہنچا دے تو سچائی ہے نا۔ اور ایک آدمی قرآن اور حدیث سے لدا ہوا ہے اور پلے اس کے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے قرآن اور حدیث کا حافظ اور قرآن کا عالم بننے کا، کہ جب تیرے دل تک ہی اللہ کا نور نہیں پہنچا، اندر تیرے جو ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے، زبان پہ تیرے اللہ اللہ ہے۔ لیکن مولویوں کو تو حال بھی دوغلا ہے نا، با مسلمان اللہ اللہ، با برہم رام رام، جیسا بندہ آتا ہے ویسی بات ٹکا دیتے ہیں اس کو۔ کسی کو کوئی اگر ولیوں کا ماننے والا کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں، آؤ بیٹھو، لیکن یار شریعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ولیوں نے یہی کہا ہے کہ شریعت پر عمل کرو۔ جو ولیوں کو ماننے والا تو تھوڑا بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ سب کافر ہیں، جاہل ہیں۔ یہ مولویوں کا حال ہے، دوغلا پن ہے ان کے اندر۔ Amra TV, the place to connect with God.